بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں ایک وظیفہ بھی ہے، اور اس تعویذ میں جس کا بھی نام لکھا جائے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے، آپ کی ہر بات مانے گا، اور اس آسان عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ مرد کرے یا عورت کرے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ اور یہ عمل ان گھرانوں کے لیے ہے جو لڑائیوں کی وجہ سے ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے، جن گھروں میں لڑائیوں کی وجہ سے بے چینی، بے سکونی اور بے قراری جیسا سما ہے، اور گھر کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے موت کو ترجیح دے دوں، اور ان بہنوں کے لیے ہے جو سسرال کی چکی میں پس چکی ہیں، ان سسرال والوں کے لیے ہے جو بہو کی تیز زبانی اور تیز زبان کے دہارے کے آگے ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے محبوب کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اپنی محبت کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو آج ان کے لیے ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تو یوں کہوں گا، مصیبت میں پھنسے اور علماء کے پاس جا کر، عاملوں کے پاس جا کر، عالموں کے پاس جا کر، تعویذ دہاگے والوں کے پاس جا کر، جو لوگ تھک چکے ہیں، مصیبت میں پھنسی دکھی انسانیت کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے یہ وظیفہ اور یہ تعویذ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، ان کو مصیبت کی اس گھڑی میں تنہا نہ چھوڑنے کے لیے اور مصیبت سے نکالنے کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس چل کے آتے ہیں، یا ہمیں فون کرتے ہیں، یا ہمارے چینل کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی مشکلات ہمیں سناتے ہیں، وہ اپنی مصیبتیں ہمیں سناتے ہیں، وہ اپنے دکھوں کا دکھڑا ہمیں جب سناتے ہیں تو کلیجہ یقین مان لیجئے کہ منہ کو آتا ہے۔ 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھرانے یا تو بہو کی وجہ سے وہ تباہ ہو چکے ہیں، یا ساس اور سسر کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ ہیں، یا میاں بیوی میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے بات اور نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں تو کہتا ہوں بازو پکڑ کر ان کو مسلے پہ بٹھا کے یہ وظیفہ ان سے بھی کروا لوں، اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ نے بھی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تعویذ اور یہ وظیفہ آپ کی محبت کو آپ کے قدموں میں لانے کا وہ عمل ہے جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آج تک آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے اور بڑی تگ و دو کے بعد یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ تعویذ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ تعویذ آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے معزز سامعین کرام، آپ نے تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ لکھنے کے لیے آپ نے پہلے مربع بنانا ہے، پھر اس میں اوپر سے نیچے کو 2 لائنیں کھینچنی ہے، اور پھر بائیں سے دائیں جانب 2 لائنیں کھینچنی ہے۔ عمل آپ سن رہے ہیں، بڑے غور سے عمل کو سن لیجئے گا۔ اب یہ ٹوٹل 9 خانے بن جائیں گے۔ تو 9 خانوں میں آپ دیکھیں، اوپر سے نیچے پہلے 3 خانوں میں الف، ہا اور سین ہے، دوسرے 3 خانوں میں لام، پھر خانہ خالی جہاں نام لکھا ہوا ہے، اور پھر نیچے قاف، پھر آگے میم، عین، نون۔ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے یہ تعویذ۔ اب لکھ لیا، اب لکھنا کیسے ہے؟ لکھنے کے لیے جب آپ الف لکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آغاز سے الف سے شروع کریں گے۔ اب ہا لکھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، سین لکھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، لام لکھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، لیکن جب نام کی باری آئے گی تو پھر
آپ نے جس کا بھی نام لکھنا ہے، سسر کا یا ساس کا یا ساس اور سسر دونوں کا یا شوہر کا یا اپنے محبوب کا یا اپنی نند کا یا اپنی باوج کا، جس کا بھی نام لکھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے کاف، پھر بسم اللہ پڑھ کے میم، پھر بسم اللہ پڑھ کے عین اور پھر بسم اللہ پڑھ کے نون لکھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ لکھ لیا، اب تعویذ کو رکھیں اپنے پاس اور پھر وظیفے کی طرف آ جائیں۔ وظیفہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں میں تو کہتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ اگر کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ دے گا، یا تہجد کی نماز کے وقت آپ کریں تو یہ زیادہ فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس وقت شور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس وقت لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی، آپ کا دھیان نہیں بٹے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر آگے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ مرد بھی کر سکتا ہے اپنی محبت کو پانے کے لیے، عورت بھی کر سکتی ہے کسی کو اپنے پیار اور محبت میں بے چین اور بے قرار کرنے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میاں بیوی کی محبت کی بات کر رہا ہوں، یہ بیوی اور سسرالیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر کسی نے اپنے محبوب کے لیے کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اور معزز سامعین کرام، تو یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ پھر پاک ہو کر یعنی باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر آگے نیت شرط ہے۔ جب آپ نیت والی جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد کی نیت کریں، اگر سسرال کے لیے کر رہے ہیں تو سسرال کی نیت کریں، اگر اپنے پیار کو پانے کے لیے کر رہے ہیں تو پیار کے لیے کی نیت کریں، اگر اپنی محبت کے لیے کر رہے ہیں تو جس مقصد میاں اگر کر رہا ہے تو بیوی کے لیے تو اس کو نام لے لیجیے گا۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5 بار یہ تعوذ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو وہ درود پاک 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر یا قہارو 33 بار، یا ودودو 33 بار۔ یا قہارو یہ آپ کی محبت کو سمیٹ کے آپ کے پاس لائے گا، اور اللہ کا وہ نام جس میں غلبہ ہے، اللہ کا وہ نام جو دوسروں کو مجبور کر دینے والا ہے، اور یا ودود و محبت والا نام معزز سامعین کرام 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب معزز سامعین کرام، اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا، اور 33 بار استغفار لازمی کیجیے گا، اور وظیفے کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔